الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، میرے پیارے دوستوں، آپ کا ایک بار پھر نئی ویڈیو کلپ میں خیر مقدم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی محبوب عمل، کوئی پیاری حدیث، کوئی قرآن کی آیت جس میں ہمارے اور آپ سب کے لیے رہنمائی ہو، کوئی ایسا عمل ہو کہ ہم جس کو کریں جس سے ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ جمعے کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دن میں ایک نماز رکھی ہے، نماز جمعہ، جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور جس میں تمام مسلمان اچھے کپڑے پہن کر صفائی ستھرائی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اس کو عید کا دن بھی کہا گیا۔ تو اس لیے اس مبارک دن میں ایک عمل جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کرنے کا حکم دیا ہے، پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور میرے لیے اور آپ سب کے لیے اس عمل کو اور اس کہنے سننے کو ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن، اور بعض روایتوں میں جمعے کی رات، یوم الجمعہ، بعض روایتوں میں لیلۃ الجمعہ، فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اس شخص کے لیے اس کے پیروں سے لے کر آسمان تک ایک نور قائم ہو جائے گا، جو قیامت کے دن، جبکہ قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس کے لیے روشنی کا اور اجالے کا کام کرے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف، جو پارہ نمبر 15 میں ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان، یعنی اس جمعہ اور آنے والے جمعے کے درمیان ایک نور قائم فرما دیں گے، ایک روشنی اللہ رب العزت اس کے لیے قائم فرما دیں گے۔ اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا اور آخر کی 10 آیات یاد کرے گا یا پڑھے گا، اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر سورۃ الکہف کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اچانک ان کا اونٹ یا گھوڑا بدکنے لگا، ان کا جانور بدکنے لگا۔ تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ان کی نظر اوپر گئی تو دیکھا کہ ان کو ایک بادل نے ڈھانپ رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جانور بدک رہا ہے۔ تو یہ واقعہ ان صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بیان فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا
کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ اس میں سکینت، سکون اور برکت ہے۔ تو یہ اتنی ساری روایتیں ہیں جو سورۃ الکہف کی فضیلت، سورۃ الکہف کی تلاوت کی فضیلت سے متعلق ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جمعے کا دن جو عبادت کا دن ہے، جو عید کا دن ہے، سب سے افضل دن ہے۔ اس دن میں ہم سب کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سورت کے اتنے فائدے ہیں، اس سورت کی تلاوت کے اتنے فائدے ہیں جو آپ کے سامنے آئیں کہ آپ کے تمام 2 جمعوں کے درمیان تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ کے لیے آپ کے پیروں سے لے کر آسمان تک ایک نور اور ایک روشنی قائم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، یہ ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرے گا، یا ابتدائی یا آخر کی 10 آیتوں کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بابرکت دن میں، اس بابرکت سورت کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے اس کہنے سننے کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔